فضیلت، بیوی ہو تو فضیلت اور ماں ہو تو کیا کہنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی۔ عورتوں کے درجات کو اتنا بلند فرمایا، ماں ہو تو جنت اس کے قدموں میں، بیٹی ہو تو وہ جنت کی سیڑھی بن رہی، بہن ہو تو دعا کی قبولیت، بیوی ہو تو تمہارے لیے صدقہ اور عبادت۔ ہر مقام پر رسول کریم نے اٹھایا۔ عورتیں آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر چکی، آج ان کو ایسا لگتا ہے چند بھیڑیے اٹھے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں، عورتوں کی رکھوالی کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمان عورتوں کو بہکانے کے لیے اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے۔ کیا عورتوں کو اسلام نے پابند کر رکھا ہے، قید کر کے رکھا ہے، ان کو پردے میں ڈال رکھا ہے، گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہے؟ یہ آوازیں کبھی کبھار ہماری بہنوں کو متاثر کرتی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے ان کا دل یہ کہتا ہوگا ہاں مسلمانوں کے درمیان رہ کر ہمیں تو قید کر دیا گیا ہے، ہمیں اسلام میں رہنے کے بعد پابندی لگا دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میری بہنوں اور قوم کی بچیوں، تمہیں آج یہ پردہ بھاری پڑ رہا ہے، آج تمہیں باپ کا روکنا بھاری پڑ رہا ہے، بھائیوں کا تمہاری طرف نگرانی کرنا بھاری پڑ رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد جو تمہاری خواہشات ہیں، تم گلی کوچوں میں گھومنے لگی اور باہر آنے کے بعد اگر کسی ڈاکو کی یا بھیڑیے کی نظر بد پڑی اور اس کے ہوس کا شکار ہو گئی، اس نے تمہاری عصمت کو تار تار کیا، تو پھر زندگی بھر تمہیں چار دیواری میں بیٹھنا پڑ جائے گا۔ ایسے حالات ہوتے۔ کیا کتے کا جھوٹا کوئی کھانا پسند کرے گا؟ جس کو کتے نے منہ سے چاٹا ہو، لوگ یہی کہتے ہیں کتے کا جھوٹا کتے کے لیے لائق ہے۔ آج عورتیں اسی لیے ان کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز یہ وہ سونا چاندی نہیں جو جویلری کی دکان میں ملتی، یہ سونے چاندی کے ہار زیورات اگر گم ہو بھی گئے تو تمہارا شوہر دلا سکتا ہے، بھائی دلا سکتا ہے، باپ دلا سکتا ہے، کوئی بھی، لیکن ایک مرتبہ اگر عزت چلی گئی تو پوری دنیا مل کر کے تمہیں دلا نہیں پائے گی۔ یہ عزت تمہاری ہزاروں نہیں کروڑوں کے جویلری کی قیمت سے بڑھ کر کے ہے، بہت بڑے بڑے ہیروں سے بڑھ کر ہے۔ عورتیں آج چند لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتی، چند گمراہ کرنے والوں کے باتوں میں آ کر وہ اپنے گھروں میں جھگڑا کرتی ہیں۔ کیا ہمیں حق نہیں ہے باہر جانے؟ یقیناً تمہیں حق ہے، چند دن انتظار کرو، صبر کرو، اور اگر تمہیں دنیا کی خواہشات ستانے لگے، صرف اور صرف میری ایک نصیحت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سادہ زندگی والی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھ لینا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی مخدومہ کائنات بنایا ہے، جنتی خواتین کی سردار ہے، لیکن زندگی گزارنے کے حالات بھی تو دیکھو۔ آج عورتوں کے لیے، میں مسلمان عورتوں کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی عورتوں پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم، کیسے احسان، یہ سب فراموش کر چکے ہیں۔ اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا ہماری بیویاں اور ہمارے بہنیں ہی صرف ہار بنگڑیاں اور چین نہیں پہنتی، دنیا کی ہر عورت پہنتی ہے۔ ذرا ان کو پوچھو ہار پہننا کس نے سکھایا ہے، یہ چوڑیاں پہننا کس نے سکھایا ہے، یہ پیروں میں پائل کیوں پہنتی ہو؟ تاریخ پڑھو گی تو پتا چلے گا، رومانی حکومتیں تمہارے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالتے تھے، پیروں میں زنجیریں ڈالتے تھے، گلے میں زنجیر ڈال کر غلامی کی طرح کھینچ کر لے جاتے تھے، یہ 5 جگہ ڈال کر کے وہ زنجیر میں کھینچتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کا احسان ہے کہ عورتوں کی ان زنجیروں کو آزاد کر کے اس جگہ پر اللہ کے رسول نے زیور عطا فرما دیا ہے۔ آج بھی نشانی تو باقی ہے لیکن زنجیر کی شکل میں نہیں، زیور کی شکل میں آ چکی۔ عورتیں کبھی اپنے ہار کو دیکھیں، ان عورتوں کو یاد کریں، یہ ہار تمہارے گلے میں جو لٹکا ہے، یہ جو چوڑیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یہ پائل جو تمہارے پیروں میں ہے، یہ نشانی ہے غلامی کے دور کی۔ اس دور میں جب ظالم مرد انہیں کھینچا کرتے تھے ان تمام اعضاء میں زنجیریں ڈال کر، عورتیں پھر تمہیں یاد آ جائے گا احسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج عورتوں کے لیے وقت کہاں رہ گیا؟ صبح سے اٹھنے کے بعد سے لے کر رات تک ان کے امور خانہ داری ایسے ہیں، کچرا جھاڑنا چھوٹا نہیں، برتن مانجنا چھوٹا نہیں، کپڑے دھونا چھوٹا نہیں، سارے کام کرتے کرتے تھک ہار گئی، رات میں آئی، نہ نماز کا خیال رہا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے وقت خاص کیا، کچھ نہیں۔ آج ہاں اتنا تو ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے اپنا وقت تو نکال لیتی ہے، دوسرے کاموں کے لیے اپنا وقت تو نکال لیتی ہے، فنکشن میں جانے کے لیے وقت تو نکل آتا ہے، دعوتوں میں جانے کے لیے تمہارے پاس کوئی نہ کوئی سہولت آ جاتی
ہے، لیکن عورتوں سے کہوں گا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اپنی پرانی زندگی میں یاد کر کے دیکھو، جس رسول کریم نے تمہیں دفن ہونے سے بچایا، جس رسول کریم نے تمہیں بیل گدھوں کے سامنے بندھنے سے بچایا، جس رسول کریم نے تمہیں جنگلی زندگی سے بچایا، جس رسول کریم نے تمہیں آگ کی چتا کے ساتھ جلنے سے بچایا، جس رسول کریم نے تمہیں بلی چڑھنے سے بچایا ہے، ہر طرح کے احسانات ہیں، کیا تم نے زندگی بھر میں کبھی ایسا کیا ہے ایک رات میں قربان کرتی ہوں رسول کریم کی ذات پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کی رات میں قربان کروں گی؟ یہ تو ہوتا نہیں، لیکن کل کسی کے گھر میں شادی ہو جائے، منگنی ہو، ولیمہ ہو، عورتیں ڈھول بجاتے پوری رات گزار دیتی ہیں اور سامان چنتے چنتے تو ان کی رات گزر جاتی ہے۔ عزیزان محترم، عورتوں پر بھی کچھ حقوق ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب میں بتانا چاہوں گا وہ کون سی عورتیں ہیں جنہوں نے عظمت رسول سمجھ لیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سمجھا تھا، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ اللہ اکبر، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی ایک بوڑھی عورت ہے، صحابیہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جذبات تو دیکھو، کبھی گھر میں سکون سے نہیں بیٹھتی تھی، ایک لکڑی ٹیکتے ٹیکتے محلوں میں جاتی تھی، گھر گھر پر پہنچتی تھی، اور بوڑھی عورتیں تو ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، لیکن ایک اس بوڑھی صحابیہ کو بھی دیکھو، گھر میں جاتی تھی اور بچے یا بچیاں گھر میں ہوتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی تھی، ان کی آواز اچھی تھی، ان کی زبان میں مٹھاس تھی، قرآن سنتے سنتے گھر والے مغ ہو جاتے، کچھ تو ایمان قبول کر لیتے تھے۔ ایک سیدہ سمیہ ہے، مکہ کے کئی گھروں میں عورتوں کے اندر اسلام داخل کرنے والی سب سے پہلی صحابیہ ہے، مبلغہ اسلام ہے، پہلی مبلغہ ہے اسلام کی، جو گھر گھر جاتی تھی، قرآن سکھاتی تھی، رسول کریم کی محبت پلایا کرتی تھی۔ لیکن دیکھو تو صحیح، کفار مکہ نے سمجھ لیا یہ 80 سال کی ہے مگر ہمارے لیے فتنہ بنتی جا رہی ہے، ہمارے لیے سر کا درد بنتی جا رہی ہے، کئی مرتبہ چھیڑ چھاڑ کیا، اوباش نوجوانوں نے سیدہ سمیہ کے کپڑے پھاڑے، سیدہ سمیہ کی لکڑی توڑی، اس کے بعد ان کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے حملے ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل گزر رہا تھا، سمیہ تجھے مخاطب کر کے آج کہتا ہوں خبردار اس کے بعد تو کبھی قرآن کی بات نہ کرنا، محمد کی بات نہ کرنا، ورنہ تمہاری زبان میں منہ سے کھینچ لوں گا اور تمہیں چیر کر کے سارے لوگوں کے سامنے درد عبرت بنا دوں گا۔ ابو جہل کی یہ دھمکی سننے کے بعد سیدہ سمیہ سر جھکاتی اور مسکراتے ہوئے چلتی ہے اور پکار کر پلٹ کر کہا ابو جہل میری عمر تو 80 سال ہو گئی، اب میں نے تو طے کر لیا ہے بقیہ جو سال ہیں نہیں، بقیہ جو مہینے ہیں نہیں، بلکہ بقیہ جو ہفتے ہیں نہیں، بلکہ بقیہ جو ہر لمحہ ہے محبت رسول پر قربان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میرے آنے والے اوقات میں نے پورے صرف کر لیے ہیں۔ ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، سیدہ سمیہ کو اس نے پکڑا اور اوباش لوگوں کو بلایا اور کہا اس سمیہ کو گھوڑے کے پاؤں سے باندھ دو۔ اس سیدہ سمیہ کو ہاتھ اور پیر گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیے گئے، چاروں پیروں میں باندھ کر کے مضبوط رسیوں کے ساتھ گھوڑے کو دوڑایا گیا۔ گھوڑا جب دوڑنے لگا ان کی ایک ایک ہڈیاں سرکنے لگ گئی، ہڈیاں ٹوٹنے لگ گئی۔ ارے مسلمانوں سوچو تو صحیح، 80 سال کی کوئی عورت ہو تو ہم تو اسے نانی یا دادی کہہ کر کے محبت سے پکارتے ہیں، شفقت سے دیکھتے ہیں، لیکن عرب کے ان ظالموں کے اندر نہ رحم نام کی کوئی چیز تھی، نہ کوئی طرف آیا، بلکہ اس سیدہ سمیہ کو گھوڑے کے پیروں میں باندھ کر دوڑاتے رہے، ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ تب پھر سے کہا سمیہ تم میں آج بھی موقع ہے، کھول دیا جائے گا، چھوڑ دے اسلام کو، چھوڑ دے اس محمد کو، چھوڑ دے قرآن پڑھنا۔ اس سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو باتیں یاد آتی ہیں، اللہ اللہ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی اور وہ اسی پاؤں میں بدی ہوئی حالت میں کہتی ہیں، روایات بتاتی ہیں سمیہ نے کہا قرآن پڑھنا تو نہیں چھوڑوں گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا نہیں چھوڑوں گی، لیکن میری زندگی کے آخری کچھ لمحات باقی ہیں، اے مکہ کے نوجوانوں ان میں سے کوئی میرا رشتہ دار ہے تو سن لے، اگر میں مر جاؤں تو بس اتنا خیال کرنا کہ میرا پردہ سلامت رہ جائے، میرا حجاب سلامت رہ جائے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کیا عورتیں پڑھی نہیں ہیں، سنی نہیں ہیں؟ شاید عورتوں کو سگٹ کی کہانی پڑھنے سے فرصت ہی نہیں ملی اور پتہ نہیں کئی ایسی کتابیں پڑھتے پڑھتے تو زندگی گزر گئی۔ اس صحابیہ کی اس قربانی کو کب پڑھا تم نے؟ اس صحابیہ کی اس جان اظہاری کو کب پڑھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ پوچھو
80 साल की हो गई, क्या जरूरत थी? घर में बैठती, थोड़े दिनों के बाद अल्लाह अल्लाह करते दुनिया से चली जाती। नहीं, वो इस जमाने की नहीं थी। उन्होंने समझा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े एहसानात औरतों पर फरमाए हैं, तो फिर हम खामोश क्यों बैठे? उस रसूल करीम के एहसानात पूरी दुनिया में जाहिर करके दिखाएं, पूरी दुनिया को बताएं। आज मैं औरतों से कहूंगा, तुम्हें पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें मोहल्ले मोहल्ले घूमकर ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं। जो चंद मुबल्लिगाएं वो काम करेंगी, लेकिन इतना तो करो कम अज कम, ये एहसानात अपने बच्चों को तो बताओ। तुम्हारे बच्चों को रात में सुलाते वक्त या सुबह उठाते वक्त कभी तो मुस्तफा की बातें बता देती, कभी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कर्बनाक हालात बता देती। बच्चे को अगर माँ बचपन से बताती अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बच्चा बड़ा होने के बाद भी माँ के कदमों को चूमना इबादत समझता, बाप की पेशानी को चूमना सआदत समझता। लेकिन कहाँ, उस बच्चे को सुनने का मौका ही नहीं मिला। सुबह उठते ही माँ ने टूथपेस्ट करने के बाद नाश्ता पकाया और सीधे 5 नहीं 10 किलो का बस्ता उठा करके बांध दिया और कॉन्वेंट में ले जाके छोड़ दिया। सुबह से गैरों के पास पलता रहा और वो वहीं पर सारे गीत गाता रहा, सब चीजें करता रहा। फिर शाम में आया तो फिर माँ ने सख्ती की, ट्यूशन जाओ, जल्दी से जाओ ट्यूशन। अरे चाय पीने का भी मौका नहीं मिला, फिर ट्यूशन चला गया। वहां से आया तो बोझ उतार करके थक गया है, अब उसे न माँ से बात करने की फुर्सत है न बाप से, इतना थकान से चूर चूर है कि बिस्तर में लंबा हो गया। ये रोज की बात। और बाप की तो हालत ये है, सुबह सोते रहते हैं जब बच्चा स्कूल गया रहता है, और जब वापस आते हैं ड्यूटी से तो फिर भी बच्चा जल्दी सो चुका है। बाप को कब मिलने का मौका मिला? संडे को, और वो भी पिकनिक करने के लिए और कहीं ले जाने के लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो एहसानात, क्या कभी हमने अपने घरों में एक एक महफिल ऐसी रखी कि इतवार में अगर छुट्टी हो हम अपने खानदान वालों को जमा करें, अपने भाइयों के बच्चों को, बहनों के बच्चों को, सबको जमा करें। एक मर्तबा हम खुद बन करके या किसी आलिम को बुला करके अपने घर में ऐसी महफिल हो कि सिर्फ सीरत मुस्तफा सुनाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सिखाएं। तो अगर कम अज कम ये होता रहता तो टीवियों का असर कम हो जाता, घर के अंदर के शैतानी असरात कम हो जाते।